اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں چلہ کشی کے حوالے سے چند سوالات ہیں، عملیات کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم قاری صاحب، اللہ الصمد کا باموکل عمل بتا دیجئے گا جس میں موکل حاضر نہ ہوتا ہو، کیونکہ ہر کوئی بندہ جنات سے ایگریمنٹ نہیں کر سکتا۔ معزز خواتین حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ الصمد اور یا سلام کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے تفصیلی بنائی ہے، تو وہ آپ اس کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی باموکل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ باموکل کے اندر جنات حاضر نہ ہو۔ جنات کی جو حاضری ہوتی ہے وہ ہر چلہ کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر کیفیت الگ سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات اوریجنل شکل میں آتے ہیں، بعض اوقات ان کی آوازیں آتی ہیں، بعض اوقات ان کے سائے عکس محسوس ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس عمل کے اندر باموکل ہو تو آپ اس کو ایگریمنٹ نہیں کریں۔ جب آپ باموکل اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں ایگریمنٹ کر لیں تو سب سے بیسٹ ہے۔ اگر آپ ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو سب سے آسان ہے آپ اس کو چھیڑ چھاڑی نہ کریں۔ اگر وہ خود آپ سے بات کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے چلے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر عامل کی جو کیپیسٹی اگر مضبوط ہے، اس کے اساتذہ کرام مضبوط ہیں، تو وہی جنات خود اس سے دعا سلام بھی کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ آخری دن میں جب آپ اپنا عمل ختم کر لیں اس وقت آپ ان سے دعا سلام کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا، بس ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ آپ کو روحانی طاقت کے بارے میں بتائیں گے، بہت سارے راز وہ آپ کو بتا دیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اس کا ایگریمنٹ نہ کریں۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہماری جوانی ہوتی ہے ایگریمنٹ کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر الجھا دیتے ہیں۔ اسی طرح بھائی معزز خواتین و حضرات، دوسرے نمبر پر جو سوال ہے، بھائی جن لوگوں کا دل کمزور ہے پر ان کو چلہ کشی کا بہت شوق ہے، وہ کیا کریں؟ کیا ان کا دل مضبوط ہو سکتا ہے؟ کیا وہ انسان کبھی حاضری والا چلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ کمزور دل والے لوگوں کو کیا اپنا مشورہ دیں گے دل مضبوط کرنے کے حوالے سے؟ معزز خواتین و حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، وہ ہمیشہ اپنی ایک مقام پر کسی نہ کسی چیز سے ڈر جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس طرح بہت سارے عاملین ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ ایک دنیا کا ایک دستور ہے، ہر کوئی بندہ ایک وقت پر ایک ٹائم میں کسی نہ کسی چیز سے ڈر جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی چیزوں سے نہیں ڈرتا، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ کمزور دل والے حضرات حاضری والا چلہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بچپن کے اندر مجھے بہت ساری چیزوں سے ڈر لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ چیزیں گزرتی ہیں تو آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو آپ مضبوط، اگر آپ کے اساتذہ کرام ہیں وہ اگر آپ کو چلانا جانتے ہیں، میرے کچھ شاگرد مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی آپ حیران کر دیتے ہیں جب آپ ہمیں ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ کچھ ہوتی ہے، میں کچھ اور ان کو کرواتا ہوں۔ میرا ایک شاگرد ہے ملتان کے اندر، وہ مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ استاد جی فلاں عمل میں کراؤں، تو میں کہتا ہوں جی میں آپ کو نہیں کرواتا، سیدھی سی بات ہے آپ کی کیفیت مجھے ابھی تک معاملات سمجھ میں نہیں آ رہے، جو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بہتر ہے اس کو عمل بھی کرواتا ہوں، اللہ اس کو اس سے عزت بھی دیتا ہے، بہت سارے معاملات اس کے کلیئر ہوتے ہیں۔ نمبر دو پر جو لوگ چلہ کشی کے حوالے سے ڈرتے ہیں، خوف آتا ہے، کمزور دل والے ہیں، وہ وضو باقاعدگی سے کریں، ہر ٹائم وضو میں رہیں۔ رات کو سوئیں تو وضو کر کے سوئیں، جب رات کو آنکھ کھل جائے پیشاب کے لیے جائیں تو وضو کے اندر رہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کا ڈر یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر، محبوب بے قرار ہو جائے، خود رابطہ کرے۔ سبحان اللہ، محبوب کو بے قرار کرنے کے لیے ایک تو لکشمی کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر آپ عمل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہوتی ہے۔ بہت سارے محبت کے عمل ہیں، آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت جو لوگ عملیات کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو؟ آنا چاہیے عملیات میں یا نہیں آنا چاہیے؟ عملیات کی فیلڈ کے بعد انسان کبھی واپس جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ معزز خواتین و حضرات، یہ فیلڈ عملیات کی بہت پیاری فیلڈ ہے، اس کے اندر ہر کوئی آ سکتا ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے سادات کا ہونا ضروری ہے، حافظ قرآن ہونا کا ضروری ہے۔ ہاں، اس کے اندر یہ ہو کم از کم اس کو ناظرہ قرآن پاک اچھی طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے، اردو کی کچھ پڑھنے کا ان کو وہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کوئی کتابیں پڑھ لے، کسی چیز کا مطالعہ کرنا ہو تو وہ اس کے اندر آ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے دادا حضور فرماتے تھے کہ جیڑی عملیات دی فیلڈ ہے پیری مریدی دے وچ، وہ اپنی زبان میں کہتے تھے، میں اپنا ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اردو کے اندر،
کہ یہ جو پیر مریدی ہے یا تو یہ آپ کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے یا پھر شیطان کے صف میں، کیونکہ جب آپ لوگوں کی تشخیص کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا پھر آپ ان کے کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ مریض ایسے بھی آتے ہیں جن کو آپ کو اپنی جیب سے کچھ دینا بھی پڑتا ہے اور واپسی کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے لینا بھی ضروری پڑتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کے حال پہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ عملیات کے اندر آدمی سیکھتا ہے، تو اس وجہ سے آپ عملیات بالکل سیکھ سکتے ہیں، ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، اچھی فیلڈ ہے، عوام کی خدمت بھی ہے، اس کے اندر اجر بھی ہے، اور اللہ رب العزت رزق بھی آپ کو بے بہا دیتے ہیں۔ لیکن شروع میں اس کے اندر لالچ والے معاملات اینڈ تک نہیں ہونے چاہیے، پھر ایک مقام آتا ہے لوگ آپ کے پیچھے پیسے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ مقام ہمیں بھی دیا ہے۔ بہت سارے لوگ پیسے اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایک ٹائم کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر عملیات میں کامیاب ہونے کے لیے آپ وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں اور دوسروں کے معاملات نہ الجھایا کریں۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ کہتے ہیں کہ عملیات میں آنے کے بعد واپسی، بالکل آپ واپس بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے واپسی کے جو چانس ہوتے ہیں اس میں آپ کی اولاد کو نقصان ہوتا ہے، آپ خود بعض اوقات اس کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ آپ کوشش کریں شروع کے اندر وہ اساتذہ کرام کا انتخاب کریں جو بعد میں آپ کو واپس اس سے نہ جانا پڑے، کیونکہ اچھی فیلڈ ہے، اس کے اندر رہنا چاہیے، اپنے اولادوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے تاکہ آدمی اس سے شرک کے اندر بچ جائے۔ عملیات میں اسی لیے منع اکثر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ شیطان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، بہت سارے الٹے کام شرک والے کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ سر میں چلہ کشی کرنا چاہتا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں گے؟ جی میں بالکل ہیلپ کرتا ہوں۔ اس کے اندر میں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں، اگر تو وہ اس کے اندر اس کی کیپیسٹی ہے چلہ کشی کرنے والی تو بالکل کراتا ہوں، اگر اس کے اندر بہت سارے دنیاوی معاملات ہیں تو میں بالکل نہیں سکھاتا۔ دوسرے نمبر پر فیس بالکل لیتا ہوں۔ بہت سارے عاملین ایک سے زیادہ چلہ کشی کرتے ہیں، یہ عاملین روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ جن تابع کرنے چاہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے اندر جو روحانیت والے معاملات ہیں اس جگہ پر چلہ کشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چلہ کشی ایک الگ پوائنٹ ہے، روحانیت کے معاملات الگ ہیں۔ جو روحانیت کے معاملات ہیں وہ کسی چلہ کشی سے ضروری نہیں ہے، وہ آپ کا مرشد آپ کی جو تربیت کر رہا ہوتا ہے وہ بہتر سمجھاتا ہے کہ کس ٹائم میں کس وقت میں آپ کو کیا کرانا ہے کیا نہیں کرانا، تو وہ آپ کا جو مرشد ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو بہت زیادہ چلے کرتے ہیں تو ان کو جنات کا شوق بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ورد و وظائف کرتے ہیں۔ یہ ہے جو آپ کے سوال تھے، آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں جو لوگ اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کامیاب فرمائے اور 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمانہ پارا خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔